رسم رواج پا گئی ہے کہ گھر کا سرپرست ہی قربانی کرتا ہے۔ بھئی ہمارے تو ابا جان کرتے ہیں اور ایک ہی جانور لایا جاتا ہے، بعض اوقات اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم تمام گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ تو ان 3 دنوں کے اندر جو بھی گھر کا فرد اپنے اندر قربانی کے وجوب کی شرائط رکھتا ہوگا اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہو پر واجب ہو رہی ہوتی ہے اور کسی پر نہیں، بیٹے پر ہوتی ہے اور کسی پر نہیں، بعض اوقات ماں پر ہو رہی ہوتی ہے، والد پر، اور بیٹوں بیٹیوں پر نہیں ہوتی۔ تو اور کبھی ایسا ہوتا ہے سب پر ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ والد صاحب بھی مالک نصاب ہیں اور والدہ بھی ہیں، بہو بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سب پر قربانی واجب۔ پھر ہمارے یہاں غلط رسم یہ ہے کہ اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ ایک راؤنڈ چلاتے ہیں گھر میں کہ جی اس دفعہ ابا جان کی طرف سے ہے، اس سے اگلے سال جو ہے امی جان کی طرف سے، بھئی پچھلے سال تو دادی جان کی طرف سے تھی، اس سال میری طرف سے ہوگی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اس پہ واجب ہے یا نہیں ہے، اور اس کی طرف سے کرنے کی بنا پر کسی ایسے شخص کی طرف سے قربانی ترک تو نہیں ہو رہی کہ جس پر واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ والد صاحب مالک نصاب ہیں، ان پہ قربانی واجب ہے، لیکن امی نے کہا کہ پچھلے سال تم نے اپنی طرف سے کی تھی، اب کی دفعہ میری طرف سے ہوگی، اور والدہ مالک نصاب نہیں ہے، تو یقیناً پھر ان کی طرف سے جو مالک نصاب نہیں ہے جو بھی قربانی کریں گے وہ نفلی ہوگی، اور والد صاحب پہ قربانی واجب تھی انہوں نے کی نہیں تو وہ ترک واجب کے مرتکب ہو کر گناہگار ہوئے۔ اس لیے علم دین سیکھنا چاہیے اور گھر کے ہر فرد میں قربانی کی شرائط دیکھنی چاہیے، کس کس میں موجود ہیں، جس میں موجود ہوں سمجھ لو اس پہ قربانی واجب ہے اور اسے قربانی کرنی ہی ہوگی، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ عموماً جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے اور لوگ مسائل سنتے ہیں، بعض اوقات سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ نئے نئے مسئلے نکال کے لے آئے، آج تک ہم نے تو سنا نہیں تھا۔ اب بڑی حیرت انگیز بات ہے، میں 50 ایسی چیزیں ذکر کر سکتا ہوں جو آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی، اور اس طرح آپ بہت ساری معلومات ایسے رکھتے ہوں گے جو میں نے نہیں سنی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے نہیں سنی اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، اور یہ آپ اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں یا کمال کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آج تک دین سمجھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی اور ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی کوئی مطلب طریقہ کار نہیں ہوتا کہ جب صحیح مسئلہ آپ تک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم الٹا تنقید کا سہارا لیں اور انہیں کسی مولوی کا مسئلہ کہہ کر قرآن و حدیث کے سری احکام سے روگردانی کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، اور پھر پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ وانحر امر کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب ہے قربانی واجب ہے۔ تو اب کس پر واجب ہے؟ یقینی سی بات اس کی کچھ شرائط ہوں گی، تو وہ شرائط کون بیان کرے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم شرائط کا تعین کریں گے تو چلیں پھر آپ کسی ایسا اصول کو وضع کریں کہ آپ کے کہنے کے مطابق قربانی کا وجوب دیکھ لیا جائے، اس کا ثبوت دیکھ لیا جائے، ورنہ پھر یہ معاملہ چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور پھر رسول کے نائبین پر کہ جو قربانی کے وجوب کے شرائط لوگوں کو بتاتے رہے ہیں تاکہ لوگ اس فریضے کو، اس واجب کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے اور علم بغاوت اٹھانے اور اپنے گھر کی غلط رسم پر جم کر بچوں کے لیے ایک غلط روش قائم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ احکام شرع کو غور سے سنا جائے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا جائے، اور اب اپنے گھر میں ایک نیا ماحول بنائیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے کہ غلط ماحول چلتا آ رہا ہے، غلط رسم قائم ہے، اس کو ختم کریں، اور اب آئندہ کے لیے علم دین کی روشنی میں صحیح طریقے سے اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً ابھی جیسے قربانی ہے اس سلسلے میں۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی کے جب 3 دن آئیں تو ہر گھر کا فرد، اور یہ بہت بہتر ہے کہ ابھی سے ہی آپ دیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی، تو آپ چاہیں تو اس وقت دیکھ لیں اور اگر چاہیں تو ابھی دیکھ لیں، اگر ہے
تو آپ جانور لے آئیں، بہت بہتر ہے، اور قربانی کر لیجئے گا۔ اس میں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافر پر کوئی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے عاقل ہونا، پاگل مجنون کے اوپر کوئی شرعی احکام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے بالغ ہونا، نابالغ پر کوئی چیز واجب یا فرض نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا ہے اس کا مقیم ہونا، یعنی غیر مسافر ہونا، یہ ضروری ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور لاسٹ ہے کہ اس شخص کا مالک نصاب ہونا۔ اب مالک نصاب میں فقہا نے بعض نے ضرور لکھا ہے کہ جس شخص میں قربانی کے ان 3 دنوں میں جس شخص کے پاس گھر میں 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا روپیہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، یا اتنا مال تجارت، یا اتنا اس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ سامان پڑا ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کی اب ہر چیز کی میں تھوڑی تفصیل عرض کروں گا، لیکن ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں طبیل اناز بات کر رہی ہوں خانیوال سے۔ جی فرمائیے۔ ایک ٹیم ہے، ان کی یہ سروس ہے کہ اگر ہم ان کے پاس 1000 روپے کا اکاؤنٹ کھلوائیں تو وہ ہمیں فری منٹس اور ایس ایم ایس دیتے ہیں۔ زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیے۔ ایک سم ہے، ان کی سروس ہے کہ اگر ہم ان کے پاس 1000 روپے کا اکاؤنٹ کھلوائیں گے نا تو وہ ہمیں فری منٹس اور ایس ایم ایس دیتے ہیں، اور ہمارے اکاؤنٹ میں سے پیسے بھی نہیں کٹتے۔ تو وہ منٹ اور ایس ایم ایس استعمال کرنا جائز ہوں گے یا ناجائز ہوں گے؟ ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ انگلیاں چٹکانے سے نحوست ہوتی ہے یا نہیں، اور ان کے چٹکانے سے گناہ تو نہیں ملتا۔ اور تیسرا یہ کہ عورتوں اور مردوں کا نماز کا طریقہ ایک ہی ہے یا مختلف؟ ایک مشہور عالمہ ہے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک عورتوں کا بھی وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے، اور حوالے میں انہوں نے یہ حدیث بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی سے مراد مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ اور یہ کہ اگر ہمارا کوئی عزیز ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرے تو پھر ان کو غیبت سے روکنے کا کوئی احسن طریقہ بتا دیں کہ وہ برا بھی نہ مانے اور غیبت بھی نہ کریں۔ پانچواں یہ کہ مجھے کسی نے کہا کہ اگر زندگی میں 13 مرتبہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر لو تو بخشش ہو جاتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر کسی لڑکی نے قضا عمری نمازیں ادا کرنی ہو تو وہ اپنی عمر کے کتنے سال سے قضا نمازیں گننا شروع کرے؟ اور نماز کے عین میں جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ ضروری ہے کہ ہاتھوں پہ پڑھیں یا تسبیح پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دوبارہ کیجئے گا، لاسٹ کویسچن دوبارہ کریں، لاسٹ والا۔ نماز کے عین میں جو تسبیح کرتے ہیں وہ ہاتھوں پر کرنا ضروری ہوتی ہے یا تسبیح پہ بھی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کٹے ہوئے ناخن کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ دبانے چاہیے، تو مجھے کسی نے کہا کہ جی بہانا بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے باتھ روم میں بہائیں لیکن پانی میں ضرور بہانا چاہیے۔ اس کے بارے میں بتا دیں کہ بہانے کے بارے میں کیا؟ ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ وہ شخص مالک نصاب ہو، اور مالک نصاب کا یہاں پر شرعی تصور ایک یہی ہے جو فقہاء نے محتاط فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ اتنے مال کا بس مالک ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ لہٰذا ان محتاط علماء کے نزدیک اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو جو یقیناً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زائد ہوتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایسے ہی اگر آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، زکوٰۃ میں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیا ہو، تب وہ مال تجارت بنتا ہے اور اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن قربانی کے مسئلے میں یہ ہے کہ چاہے آپ نے کسی بھی نیت سے لے کر رکھا ہو، جو بھی چیز آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو نصاب کے شمار میں یا نصاب کا حساب و کتاب کرتے ہوئے ملایا جائے گا۔ لہٰذا آپ نے 2 پلاٹ رکھے ہوئے ہیں کہ بعد میں اس پہ مکان بنا لیں گے۔ اسی طریقے سے بلکہ یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ اگر آپ کے 6 کمرے ہیں، 2 مقفل ہیں، استعمال بالکل بھی نہیں ہوتے، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا کیونکہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، اور دیکھیں گے اگر ان کی قیمت کو لگا لیا جائے آپ مالک نصاب بن جاتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کی مالیت آپ کی ملکیت میں ثابت ہو جاتی ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں گھر کا ہر فرد ایک قلم اور ایک ڈائری لے کر بیٹھے اور اپنا حساب خود کر لے، میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا کیش ہے، کتنا مال تجارت ہے، اور گھر میں ضروریات زندگی سے زائد میری ملکیت میں کتنا مال ہے وہ لکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ قرض بھی اس میں شمار ہوگا، اور پھر آپ اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ ہاں، اب اگر آپ نے کسی کو قرض دینا ہے مثال کے طور پر، اور فوری، ایک تو قرض ایسا ہوتا ہے میعادی ہوتا ہے، 1 سال کے اندر فکس ہے کہ 1 سال بعد ہی دینا ہوگا، یا جیسے انسٹالمنٹس وغیرہ آپ دیتے ہیں،
یا پھر BC وغیرہ آپ نے ڈالی ہوئی ہے اور آپ کو دینی ہے، تو آپ نے وہ BC جو اس ماہ دینی ہے وہ اس میں سے مائنس کر لیں، یا اس ماہ کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ دینی ہے آپ کے پلاٹ کی یا فلیٹ کی، وہ بھی اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں۔ یا ایسا قرضہ جو میعادی نہیں ہوتا، کسی نے آپ کو دیا ہوا کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہوں مجھے دے دیجیے گا، تو اس قرض کو چونکہ وہ جس وقت چاہے مطالبہ کر سکتا ہے، اس قسم کے جو قرضے ہوں انہیں بھی اس میں سے مائنس کر دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس پھر بھی نصاب باقی بچتا ہے تو پھر آپ کو قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو اس طرح جب ہر شخص اپنا اپنا حساب و کتاب کرے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ گھر میں کبھی 4 قربانیاں بن رہی ہوں گی اور کبھی 5 قربانیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر فرد پہ قربانی بن رہی ہو۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے اور آپ شاید محسوس کر سکیں گے کہ ہم نے کسی سال غلط قربانی کر دی تھی۔ غلط سے مراد کہ جس پر واجب تھی اس کی طرف سے نہیں کی، جس پہ واجب نہیں تھی اس کی طرف سے نفل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے فرض اور واجب کا مطالبہ ہوتا ہے۔ کوئی جتنا بھی نفلی صدقہ کرتا رہے، زکوٰۃ نہ دے، نفلی صدقہ کرتا رہے، قربانی نہ کرے، صدقہ فطر وغیرہ نہ دے، اگر کفارہ لازم ہے کفارے ادا نہ کرے، تو اصول شرع یہی ہے کہ جس جنس کا کوئی فرض یا واجب باقی ہو اس جنس کا نفل مقبول نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ کو یہ نفل صدقات فقیر کو دے دینا، غریب کی شادی کروا دینا، فلاں مقام پر دے دینا، یہ قبول نہیں ہوگا۔ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑا سا قربانی پر اور بات کریں گے، پھر جوابات کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھ سے میرے 5 سوال ہیں۔ ویری گڈ ویری گڈ، فرمائیے۔ مجھ سے میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر مطلب جو آپ کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی کسی کی، تو اگر اس کو خواب میں دیکھنا ہو تو اللہ سے یہ دعا کرنا جائز ہے کہ وہ خواب میں مل جائے، اور کوئی خاص عمل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو عام شخص ہے، مطلب جو مشہور نہیں ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ یعنی ولی نہیں ہے، اس کا جسم کتنی دیر تک قبر میں زندہ رہتا ہے یا مٹی کھا جاتی ہے کوئی ہفتے 10 دن میں؟ چلیں اور بولیں۔ اور مجھ سے میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں خواتین بھی جاب کرتی ہیں، تو ان سے شریعت کس طرح مطلب کہتی ہے کہ اگر ہم ان سے بات کریں کس طرح بات کی جائے، کچھ بات کرنی ہوتی ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو کس طرح بات کرنی چاہیے؟ اور ایک کوشچن مجھ سے میرا یہ ہے کہ ہم کچھ کام کرتے ہیں لوگوں کا، تو جو پھر ہمارا مالک ہے نا وہ ہمیں کہتا ہے کہ کچھ ہی نہیں غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے کہ لوگوں نے اس پر جو پیسے بنیں گے نا وہ ڈپازٹ کروانے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو، تو وہ کہتا ہے کچھ غلط کرو تاکہ ان کا جو پیسہ نا کم سے کم بنے، تو اس کی بات مانے یا نہ مانے، پھر اس میں کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا ایک مجھ سے کوشچن ہے، سورہ مائدہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ تو مجھے یہ الفاظ تھوڑے سے سخت لگے ہیں، اس کے بارے میں ذرا مجھے سمجھا دیجیے گا۔ چلیں اور کوئی کویسچن میں عرض کرتا ہوں۔ تو دیکھیں اب دوبارہ ایک دفعہ سماعت فرما لیں کہ قربانی کے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں گھر کا ہر فرد اپنے اندر یہ شرائط تلاش کر لے، وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اور کم از کم اتنے سونے یا اتنی چاندی یا اتنے کیش یا اتنے مال تجارت یا ضروریات زندگی سے زائد اتنے سامان کا مالک ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو، اور اس پہ اتنا قرض بھی نہ ہو کہ اگر اس قرض کو مائنس کر دیں تو پھر یہ نصاب باقی نہ رہے، اس پہ قربانی لازم ہے۔ پھر اس میں ایک مقیم کی شرط میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ مسافر نہ ہو۔ مسافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، یہ مسافر ہو جائے گا۔ اب یہ اس وقت تک مسافر ہے جب تک یہ چلتا رہے گا، کسی شہر میں پہنچتا نہیں ہے۔ کسی شہر میں پہنچنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ وہ اس کا وطن اصلی ہے یا نہیں ہے۔ وطن اصلی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی شہر جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہو، وہ آپ کا آبائی گھر ہے یا آبائی گاؤں ہے، اس میں تو ایک دن کے لیے بھی آپ جائیں گے تو آپ مقیم ہو جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے۔ یا آپ نے وہاں پر شادی کی ہے، چاہے آپ وہاں پر رہتے نہ ہو لیکن اس میں آپ نے وہاں شادی کی ہے اور ابھی آپ کا جو سسرال وغیرہ ہے وہ سب وہاں پر باقی ہے، کوئی مائیگریٹ کر کے نہیں چلے گئے،
ایسے جو آبائی گھر یا میں نے عرض کیا وہاں پہ ماں باپ موجود ہوں یا آبائی گھر موجود ہو، اگر وہاں سے مائگریٹ کر کے چلے گئے تھے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک رہے گا۔ یا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ مستقل رہائش اختیار کر لی ہے اور وہاں سے اب کبھی بھی نہ جانے کا ارادہ ہو، ہاں اچانک کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا ارادہ یہ بھائی اب تو ہم یہیں پر رہیں گے، تو وہ وطن اصلی کہلاتا ہے۔ تو اگر آپ سفر کرتے کرتے اس میں داخل ہو گئے تو آپ مقیم ہو جائیں گے، اور اگر ایسا کوئی وطن اصلی نہیں ہے، کسی اور شہر میں داخل ہوئے ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی اگر آپ نیت کریں گے تو غیر مسافر یعنی مقیم بنیں گے، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ مسافر رہیں گے۔ مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، مقیم پر واجب ہوتی ہے۔ جو ہمارے بہن بھائی حج کے لیے تشریف لے جائیں گے وہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حج قران ہوتی ہے جس میں عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، یعنی دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے۔ اس میں جا کر جب آپ عمرہ کر لیں گے تو پھر آپ احرام نہیں اتاریں گے بلکہ احرام کی پابندیاں باقی رہتی ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے حج تمتع، جو اکثر ہندوستان پاکستان کے لوگ کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اور صرف عمرے کی نیت سے آپ جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں اور 8 ذوالحجہ کو پھر دوبارہ 8 ذوالحجہ کو دوبارہ حج کا احرام پہنتے ہیں، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور تیسرا حج افراد ہوتا ہے کہ جس میں صرف حج کا احرام پہنا جاتا ہے، اس میں عمرے وغیرہ کی کوئی نیت نہیں ہوتی، تو یہ تیسرا حج افراد ہے۔ یاد رکھیں جو حج قران کرتا ہے یا حج تمتع، ان پر حج کے شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کا عید الاضحیٰ والی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جو حج افراد کرنے والا ہے وہ اگر یہ قربانی کرنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ اس کے لیے مستحب ہے، نہ بھی کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ وہاں پہ مطلب مکے میں ہیں، پھر وہاں سے مینا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا تشریف لائیں گے، تو اب یہاں سے جب آپ جاتے ہیں تو ان تمام کے جتنے ایام ہیں انہیں ضرور کاؤنٹ کیجئے۔ اگر مکے میں آپ ہیں، جیسے عزیزیہ میں جا کے بھی آپ ٹھہرتے ہیں یا عین مکے کے کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ سارے دن، پھر مینا، مزدلفہ، عرفات، پھر مینا میں یہ سارے کے سارے دن کا آپ شمار کریں گے۔ اگر یہ 15 دن یا اس سے زیادہ بنتے ہیں تو آپ ٹیم ہیں، اگر اور پھر مالک نصاب بھی ہوں تو عید الاضحیٰ والی قربانی علیحدہ کرنی ہوگی، ایک حج کے شکرانے والی اور ایک ایسی۔ اور اگر کوئی ان تمام دنوں کو شمار کرے تو 13 بنتے ہیں، 12 بنتے ہیں، 14 بنتے ہیں، 15 نہ بنے تو بس حج کے شکرانے والی قربانی اگر واجب ہے تو وہ کرنی ہوگی، باقی عید الاضحیٰ والی واجب نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر گئے، مثال کے طور پہ آپ نے ایام کو شمار کیا اور پتہ چلا کہ آپ 15 دن سے زیادہ یہاں پر ٹھہریں گے، یعنی مکے اور مینا وغیرہ کے تمام ایام ملا کر 15 دن یا اس سے زیادہ دن بن رہے ہیں اور باقی شرائط بھی آپ میں ہیں اور قربانی عید الاضحیٰ والی واجب ہو گئی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کریں، بلکہ آپ پاکستان میں، ہندوستان میں کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ بھئی یہاں بالکل، کیونکہ وہاں قربانی تھوڑی مہنگی پڑے گی اور یہاں کافی سستی ہوتی ہے، تو آپ یہ کوئی مطلب گناہ کی صورت بھی نہیں ہے کہ وہاں نہیں کر رہے یہاں کر رہے ہیں۔ جو حج کے شکرانے والی ہے وہ تو وہیں پہ کرنی ہوگی اور حدود حرم میں جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ والی اگر آپ پر واجب ہو رہی ہے تو وہاں کرنا لازم نہیں، آپ یہاں پر کسی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں۔